سیقولون للہ، اللہ کہتے شیر ہو کے کہندے نے اللہ دا ہے، لیکن حرکتاں کدی بھی غلاماں والیاں نہیں کیتیاں۔ آزاد بن کے جیتا ہے، آزاد بن کے سوتا ہے، آزاد بن کے دیکھتا ہے، آزاد بن کے کھاتا ہے، آزاد بن کے لڑتا ہے، آزاد بن کے ہر کام میں آزاد ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ دا ہے جی، اللہ دا ہے۔ اگر کسی کا ہے تو یہ آزادی کیسے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ایک اور سوال کا جواب دو، ان سے کہو سات آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، ساری طاقتیں جس کے ہاتھ میں وہ کون ہے؟ سیقولون للہ، بڑی جلدی کہیں گے اللہ ہے۔ کدی اللہ دی عظمت تہاڈے دل وچ پھر کیوں نہیں آئی؟ ایک چھوٹا جا تہاڈے تھاڑے دا SHO کوئی لگ جائے نا، تسی اپنی حسرت سمجھ دو کہ ساڈی اودے نال یاری لگ جائے۔ اور میرے ساتھ یاری لگانے کا دل کیوں نہیں چاہتا تمہیں؟ اور ادھر کبھی تعلق بنانے کا سوچا ہی نہیں۔ تہجد کے وقت میں تم خراٹے مار رہے ہوتے ہو، میرے منادی آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا تمہیں؟ یہ کیسا لائف سٹائل ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ جب ایک اور بات بتاؤ، ساری کائنات کا اصل اقتدار ہے کس کے پاس؟ اور ایسی ذات کون سی ہے کہ جس کی پناہ آخری ہوتی ہے، جس کے بعد کوئی اور پناہ دینے والا نہیں ہوتا؟ پوچھیں ان سے۔ سیقولون للہ، طاقت پہ اللہ دی ہے، پر میں بھی آزاد ہوں۔ پھر بھی آزادی؟ جب طاقت اللہ کی ہے تو آزاد کیسے؟ خلاصہ آگے چلیے، رکوع کی کچھ آیات کو چھوڑ کے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سمجھ نہیں آنی تانوں، بڑا سمجھایا ہوں تانوں سمجھ آئے گی اس دن۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جس دن میں اسرائیل نو تاڑے کول بھیجاں گا نا، اس دن تانوں سمجھ آئے۔ رب قال رب ارجعون، زبان سے ایک ایک بندہ تم میں سے جو پکڑا جاتا ہے نا اسرائیل کے ہاتھوں، تو اس کو اشارے سے کہہ رہتا ہے یار اللہ نے کہا ذرا ایک دن اور دے، ایک دن اور دے، ایک ہفتہ اور دے دے، ایک مہینہ اور دے دے، ایک سال اور دے دے، اور ایک منٹ ہی اور دے دے۔ تو بندیا کس واسطے؟ قرآن نے نقل کیا جو میں نے اور آپ نے کہنا ہے اگر ہم نے تو سچی زندگی نہ گزاری ہوئی۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں کچھ چنگے کام بھی کر لواں، میں مصروف رضا لکھا، ٹائم ہی نہیں ملیا بس۔ اور بچیاں دی فکر نہیں لگی سی کہ بس ٹائم نکلیا ہی کوئی نہیں، کاروبار دی ٹینشناں پئیاں سن، کچھ ملک دے حالات ٹھیک نہیں سن، کچھ سیاسی حالات سن، میں مصروف رہا، مینوں فرصت نہیں ملی، تھوڑا جا مینوں ٹائم دو۔ لعلی اعمل صالحا، میں چاہنا وا کہ کچھ چنگے کام بھی کر لواں۔ میں بڑی دکاناں چھڈ کے آیا ہوں اپنی اولاد واسطے، دو کو اللہ دے نام ہی کرنا چاہنا، بڑے 3-4 کاروبار چھڈ کے آیا ہوں، ایک دو اللہ دے نام کرنا چاہنا، اور بڑے جناب میں زیورات میں لاد کر آیا ہوں اپنی اہلیہ کو، تھوڑا جا اللہ دے نام ہی لانا چاہنا۔ کلا، تیرے رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ کہتے ہیں وہ کہتا رہتا ہے اور ملک الموت اپنا کام کر جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہمارا قیامت تک جو برزخ کی زندگی ہے یہ آگے ہی رہے گا۔ لاکھ حسرتیں کرے، اب میں اسے 1 منٹ نہیں دوں گا جس 1 منٹ کو دنیا میں وہ ایسے ضائع کر دیا کرتا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور آگے کیا ہوگا؟ ایک بگل بجے گا، پہلے بگل میں تو سب ختم ہو جائیں گے، پھر بگل بجے گا، سب اٹھیں گے، اور دنیا کی ساری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، اور کوئی کسی کی مدد کے لیے سوال بھی نہیں کر سکے گا یہ بھائی صاحب یار ایک سبحان اللہ ثواب ہی دینا، یار ایک نیکی دے دینا۔ اللہ کہتا ہے کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نامہ اعمال میں حیا نکل آئی، عفت نکل آئی، پاک دامنی نکل آئی، نظر کی حفاظت نکل آئی، سچ نکل آیا، دیانتداری نکل آئی، رحم دلی نکل آئی، خوف خدا نکل آیا، تہجد نکل آئی، اوابین نکل آئے، چاش نکل آئے، اور حلال نکل آیا، سچ نکل آیا، تواضع نکل آئی، میں بس یہ ان کا بیڑا پار ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، ہم ان کو ایسی کامیابی دیں گے کہ یہ عش کر اٹھیں گے، کامیاب کر دیں گے ہم ان کو۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جس کے نام اعمال میں پوستی پن، غفلتیں، عیاشیاں، ویب سائٹوں کو دیکھنا، سٹیٹس پڑھنا، لوگوں کی گاڑیوں کے نمبر پڑھنا، ماڈل دیکھنا، فضولیات میں لگنا، اور کبھی جناب مہندی کے پروگراموں کے لیے 3 دن وقف کر رہے ہیں، کبھی اور کاموں کے لیے یہ نکل آیا، بے مقصد زندگی نکل آئی۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، فرمایا کہ بدبخت دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نہیں ڈرا رہا، میں تو آیات سنا رہا ہوں، میں تو درمیان میں صرف واسطہ ہوں، اللہ سے بات ہو رہی۔ اور پھر اگلی آیت اللہ کہتا ہے مجھے ان پر اتنا غصہ کہ میں نے ان کو چٹی چمڑی دی تھی، کشمیری بنایا تھا، بٹ بنایا تھا، فرانسیسی بنایا تھا، پیرسی بنایا تھا، مصری بنایا تھا، ایرانی بنایا تھا، وائٹ رنگ دیا تھا، یہ اسی کو ڈیزائن کرنے میں مصروف رہے، اور انہوں نے کبھی یہ چہرہ میرے سامنے نہیں جھکایا۔ آج میں جلال میں آ کے فرشتوں سے کہوں گا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے چہرے پر ایسے پھیرو کہ پوری کھال ہی اتار دے، چہرے کی کھال آگ اتارے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اگلا لفظ قرآن نے خود کہا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، مفسرین نے لکھا کہ پوچھا ایک دوسرے سے کہ یہ کالحون کیا ہوتا ہے، کالحون، انہوں نے جو تفسیر کی ہے میں تو پڑھتے ہوئے حیران رہ گیا۔ انہوں نے لکھا کہ کبھی کسائی کی دکان پہ جاؤ، وہاں دیکھو کہ بکرے کی سیری جب انہوں نے کاٹ کے بھون کے رکھی ہوتی تو کیسے دانت باہر آئے ہوتے اور کیسے اس کی آنکھیں نکلی ہوتی، کیسے اس کا چمڑا جلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اس حسین زمانہ نو، اس خوبصورت انسان نو جیدی خوبصورتی تے دنیا رشک کرتی سی، اج میں اینو پونی ہوئی سری منگر اتھے جہرا چہرہ بنا رہا ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت ہو، ہمیں تیاری کے لیے آئے دوست۔ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ وہ اچھا موت تو آنی نہیں، دنیا میں تو ایسی حالت ہے بندہ مر جاتا ہے، اس حال میں فرشتے پوچھیں گے ملک صاحب، رانا صاحب، حاجی صاحب، ٹوانا صاحب، راجہ صاحب، فلان صاحب، فلان صاحب، صدر صاحب، یہ بتائیے کبھی قرآن نہیں پڑھے ایسے؟ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کسی نے بھی نہیں سنا سی، کبھی جمعہ ہی پہلے پڑھ لینا سی جا کے۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کبھی سیریس ہی نہیں لیا، وہ کہنا یار بس مولوی ڈراندے رہتے ہیں ممبر تو بس، وہ کوئی نہیں کچھ نہیں کہا، دیکھی جائے گی۔ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، کہے گا یار سب کچھ ہوندا سی، جمعہ بھی پڑھی دا سی، بیان بھی سنی دے سن، داد بھی دئی دی سی، شابش بھی دئی دی سی، لیکن کام اسی اپنے مرضی دے کرتے سی، زندگی نہیں بدلی کدی، بدبختی غالب آ گئی اور وچوں اسی دنیا دار ہی لے او یار ایسا کریں گے کدی کریں گے، علی ساڈے کول ٹائم نہیں، ہم گمراہ رہے، سیریس نہیں لیا۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر دعائیں کریں گے رو رو کے، پورا بدن بھیگ جائے گا، آنسو گرا گرا کے، ربا ایک بار واپس بھیج دے، اگر ہون اسی تھوڑی بھی سستی کیتی، ایک نماز بھی چھڈی، ایک بد نظری بھی کیتی، ایک گالی بھی کڈی، ایک واری بھی دنیا دے دل دادا بنے،
پھر اسی ظالم ہوں گے، پھر جو مرضی سزا دینا، ایک بار واپس کر دو۔ او ہو اللہ کا غصہ دیکھیں نا، روزانہ رات کو آوازیں لگتی میرے بندو توبہ کر لو، دن میں آواز لگتی بندو توبہ کر لو، 5 آوازیں منادی سے کرائی جاتی، مؤذن سے منادی کرائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم، لیکن سنتا ہی نہیں بندہ، کہتا یار اللہ پاک وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے جب یہ کہے گا نا ایک چانس دے دو، تو جواب میں کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ اخسؤ عربی زبان میں خسؤ جو نا یہ استعمال ہوتا ہے کتے کو دور کرنے کے لیے، دھنی کھری کہتے کہ نہیں کہتے، دفع ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، دھتکار میں پڑے رہو، ولا تکلمون، مجھ سے بات مت کرو۔ تم نے ساری زندگی 5 آوازوں کو ٹھکرایا، صبح شام کی ندا کو ٹھکرایا، قرآن کو ٹھکرایا، جلوت میں خلوت میں عیاشیاں کرتے رہے، میں خاموش رہا، تم نے سیریسلی لیا، آج مجھے تمہاری آواز اچھی نہیں لگ رہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کھڑی ہے، دفع ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ولا تکلمون، 18واں سپارہ سورہ مومنون، مجھ سے بات مت کرو۔ میرے دوستو میں درمیان میں ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ کو ڈانٹنے والا، میں تو صرف سنا رہا ہوں۔ خدا را قرآن سنی، قرآن پڑھیے۔ یہ کل کو جو قیامت والے دن اس کے بارے ہم سے پوچھیں گے تو میں نے کیوں نہیں پڑھا، کیا جواب دیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔